سورہ النحل کی آیت نمبر جہاں 110 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور مئی کی آج 12 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ متاع قلیل وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یوم تأتی کل نفس تجادل، اس دن کو یاد کرو جس دن آئے گی ہر جان اللہ کے حضور پیشی جب ہوگی، تو اس مجلس اس محشر میں آنے کی بات ہو رہی ہے۔ تجادل عن نفسها، جو جان جھگڑا کرے گی اپنی ذات کے بارے میں۔ وتوفى كل نفس ما عملت، اور پورا دی جائے گی ہر جان جو اس نے عمل کیا، جو اس نے کام کیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ساری نفوس، ساری جانیں، سارے لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے مثال ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو امن میں رہ رہی تھی، وہاں امن سلامتی تھی، اور وہ اطمینان کے ساتھ مطمئن تھی اپنی معاشرت پر اور اپنی معیشت پر، کیونکہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، آ رہا تھا اس بستی کے پاس اس کا رزق بافراغت، ہر اطراف سے، ہر طرف سے، ہر مکان، ہر جگہ سے۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر اس نے ناشکری کی اللہ کے انعامات کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر اللہ نے چکھا دیا اس کو بھوک اور خوف کا لباس۔ جس طرح لباس پہنا ہوتا ہے، اس طرح فقر اور خوف چپٹ گیا ان پر، بما كانوا يصنعون، اس کی بنیاد پر جو وہ کرتے تھے، جو ان کے اعمال، کردار، ماحولیات تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ،
اور تحقیق انہی کے پاس رسول تشریف لائے۔ لفظی ترجمہ سمجھ لیں جی، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور تحقیق آیا ان کے پاس رسول منہم، انہی میں سے رسول، فَقَذَّبُوهُ، بس انہوں نے اس پیغمبر رسول کی تکذیب کی، منسبی حیثیت و تسلیم نہ کیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر ان لوگوں کو عذاب نے پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے، کفر و شرک کرنے والے تھے، اور اللہ کے نافرمانی کرنے والے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، حکم عام ہے، پس تم کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا، اللہ کی نعمتوں کا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر خاص تم اس کی ہی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اس نے حرام کر دیا تم پہ مردار اور اس طرح خون۔ اس خون سے مراد دم مسوح ہے، جو ذبح کرتے وقت ٹپک کے نکلنے والا خون، اس کی بات ہوتی ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہوا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو پکار دیا جائے اللہ کے علاوہ، یعنی غیر کے نام پر جو اس کو چڑھاوا چڑھاتے وقت نامزد کر دیا جائے، یہ سائیں کے نام کا، مزار کے نام کا بکرا ہے، فلاں فلاں ولانچ فلاں شے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس جو مجبور کر دیا جائے وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، سرکش نہ ہو، ولا عاد، اور حدود کو پھلانگنے والا نہ ہو۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ برائے یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے اگر کوئی جان بچانے کے لیے اتفاق ہو جائے تو پھر وہ کھا پی لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معافی مل جائے گی، بذات کریں انشاءاللہ۔ ولا تقولوا، اور تم یہ بات نہ کہو، لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، توجہ کریں جی، اس کا تعلق ہے ولا تقولوا ھذا حلال وھذا حرام۔ عبارت اس طرح ہے، تم یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جو تمہاری زبانیں کہتی ہیں جھوٹ، تمہاری زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں تو جھوٹ سے یہ حلال ہو گیا وہ حرام ہو گیا، ایسے نہ کرو۔ مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کیوں ایسے؟ لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم جھوٹ گھڑو اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات پر۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر، اللہ کے متعلق جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوتے، نہ کامیاب ہوں گے۔ اس دنیا کا سلسلہ ایسا ہے، متاع قلیل، فائدہ حاصل کرنا ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر وہ کفر اور شرک کی حالت میں رہے تو انجام اس کا یہ ہے کہ ان کا مقدر ہار گئے، خسران مبین مقدر بنا، عذاب علیم ان کو سزا کے طور پہ ان کو یہ سزا ملے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دنیا کی زندگی میں ہر شخص اپنی جان کی سہولت کے لیے کام کرتا ہے۔ سولر لگ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، باجی بجلی چلی جاتی ہے، بجلی چلی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قبر میں بجلی ہے؟ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، قبر اعلان کرتی ہے انا بیت الظلم، میرے اندر بڑا اندھیرا ہے، لائٹ آپ نے ساتھ لے کر آنی۔ انا بیت الدودہ، میرے اندر کیڑے مکوڑے بہت ہیں، سانپ بچھو بہت ہیں، تریاک اپنے ساتھ لے کر آنا ہے۔ انا بیت الوحشہ، میرے اندر خوفناکیاں بڑی ہیں، کوئی دل لگانے والی شے ساتھ لے کر آنا۔ تھوڑا سا غور فرمائیں، بجلی بند ہو جاتی ہے کتنا برا اثر ہوتا ہے۔ لائٹ بند ہو، بجلی بند ہو، اور پھر روٹی ٹوکر بھی نہ پکا ہو، سکول کالج میں گھر میں چھٹی ہو، ٹبری گھر نہ ہو یا مر گئی ہو، تو اس بندے کا جو حشر ہوتا ہے ذرا دیکھو۔ تو قبر کے اندر نہ لائٹ ہو، نہ کھڑکی ہو، نہ دروازہ ہو، نہ کوئی وہاں شے ہو، نہ کوئی آتی ہو، نہ کوئی شے جاتی ہو، نہ پڑوس ہو، تو اس کی تیاری میں ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا میں کوئی جذباتی بات تو نہیں کر رہا نا، حقائق تو یہی ہیں۔ سید الانبیاء نے فرمایا اذا اقبر المیت، جب دفن کر دی جاتی ہے تو لوگ گھر آ جاتے ہیں،
فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، اچھا جی بتاؤ تیرا الہ کون ہے، رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر اس نے کتنے کتنے بندے ٹکرے مارتے پھر جی 5 ایم اے کیے، اگلے دن ایک بندہ آیا ہمارے گاؤں کے تھا کہ بھاجی آپ کو پتہ ہے میں نے 6 ایم اے کیے، تو سڑکوں سے رولتا پھرتا۔ کتنے بندے پرائمری پاس ہیں لیکن کارخانوں کے مالک ہیں، موجیں کر رہے ہیں، ان چیزوں پر کوئی غور نہیں کیا۔ نالائق پرلے درجے کے، جاہل پردے درجے کے اربوں کے مالک، اور جو ملازمت کر رہے ہیں ان کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں اور خوبصورت جوان مہذب، لیکن بیچارے مزدوری کر رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، ہم رزق کی تقسیم اگر عام کر دیتے، سب کو برابر کر دیتے، دنیا میں طوفان مچ جاتا، لڑائیاں جھگڑے، نہ کوئی ڈرائیور ملتا، نہ چوکیدار ملتا، نہ رائٹر ملتا، نہ آپ کو نگران ملتا، نہ آپ کو ڈیٹا آپریٹر ملتا، کس طرح آپ کام سنبھالتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بلا کی ينزل بقدر ما یشاء جواب دیا، لیکن اللہ اپنے اندازے کے ساتھ تخمینوں کے ساتھ اللہ دیتا ہے، تھوڑا بہت، تھوڑا زیادہ کم، لیکن رزاق وہی ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ اپنی جان کی سہولت کے لیے گرمی والا لباس، سردی والا لباس، گرمی والی ٹوپی، سردی والی ٹوپی، گرمی والا جوتا، اسی چکر میں سارے لگے ہوئے۔ تو کبھی اندازہ کیا خالی ہاتھ آئے تو خالی ہاتھ جانا، تو جہاں جانا ہے اس کوٹھے کا اندازہ کرو، نہ سیمنٹ لگا ہوا ہے، نہ بتیاں لگی ہوئی ہیں، نہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، نہ لحاف بچھا ہوا ہے، نہ سرہانا پڑا ہوا ہے، وہ ہے شاید وہاں صرف اعمال خیر ہیں۔ اگر وہ ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں بستر بھی جنت کے بچھائے جائیں گے اور جنت کی کھڑکیاں بھی کھول دی جائیں گی، اور اللہ ہمیں اس قابل بنا دے جب ہم مریں تو اللہ کے مہمان بن کر دنیا سے جائیں، دنیا کی خرابیاں اور فسادات بپا کر کے، لڑائیاں جھگڑے افراتفری کا عالم بپا کر کے کیا کمایا، کیا کھایا اور کیا پایا۔ تو بات یہ شروع ہو رہی ہے، وہ نقشہ ذہن میں رکھو، جس دن تاتی کل نفس، آئے گی ہر جان اللہ کے حضور، اس محشر میں جب لوگ آئیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، وہ منظر سمجھ رکھو، لوگ دوڑتے پھرتے ننگے اٹھے ہوئے، سارے کوئی لباس نہیں، بیویاں بندے سب ننگے، پریشان ہو گئے صحابہ صحابیات ازواج مطہرات، گزارش کی سارے لوگ ننگے۔ ادھر تو پردے کے احکامات ہیں، تو کیا وہاں لوگ ایک دوسرے کو یہ خرابیاں نہیں کریں گے؟ تو آپ نے اپنے انداز رسالت سے فرمایا شاہ والامر اشد من ذالک، یہ کسی کو دیکھنا تو چھوٹا کام ہے، وہ اتنی دہشت ہوگی، جرأت نہیں کسی کو دائیں بائیں دیکھنے، ہر بندہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے۔ اور کیا اللہ نے بیان کیا، تجادل عن نفسہا، اپنی جان کی طرف سے پھر لڑائیاں لڑ رہا ہوگا، اور میں بچ جاؤں، اور میں کس طریقے سے جہنم سے بچ جاؤں، اور میں پاس ہو جاؤں، اور میرے اعمال ٹھیک ہو جائیں، میرا وزن ٹھیک ہو جائے، یہی لگی ہوگی۔ لیکن اللہ نے جواب دے دیا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر جان کو وہ دے دیا جائے گا جو اس نے کیا اور جو کمایا۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ارشاد ہوتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ، تقوی والے نیک لوگ، اچھی اپنی کارکردگیاں پیش کرنے والے لوگ، جب وہاں منظر وہ اکٹھ ہوگا تو کہا جائے گا جی ان کو جنت میں لے جاؤ۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ٹولے ٹولے بنا کے، جماعتیں جماعتیں بنا کے جنت میں لے جاؤ۔ دعا کرو ہمارا کام بن جائے۔ تو جنتوں کے گیٹوں پر کھڑے ہونے والے فرشتے فرمائیں گے سلام علیکم طبتم، آپ کو مبارک ہو، پاس ہو گئے ہو، ہمیں خوشخبریاں ہو، یہ تمہارا ڈیرا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا،
دوسرے جو مسکین ہیں جب جائیں گے دھکیل کے لایا جائے گا، فرشتے کہیں گے شرم نہیں آئی ادھر آگے منہ اٹھا کے سارے ادھر آ رہے ہو، کیا کرتے رہے ہو؟ پھر وہاں معذرت کریں گے لو كنا نسمع او نعقل فاعترفنا بذنوبنا، یہ سب کچھ لکھا ہوگا۔ آج ہم مان گئے ہیں، ہار گئے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، اقبال جرم کرتے ہیں۔ اب وہ پچھتایا کہ ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، نہ کسی نے دوبارہ بھیجنا ہے، نہ دوبارہ زندگی آنی ہے، نہ دوبارہ ترجمہ کلاس لگنی ہے، نہ دوبارہ بیاہ شادیاں ہونی ہیں، نہ دوبارہ ولیموں کی روٹیاں اپنے کھانی ہیں۔ ادھر ہی جو ہونا ہے وہ ہو گیا، بس دفع کرو ان کو جہنم ملے گا۔ وہاں چلاتے پھریں گے فاعترفنا بذنوبنا لو كنا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سنتے، بیان سنتے، عقل سے کام لیتے، آج جہنمی نہ ہوتے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ ہر جان کو پھر جو اس نے کیا ہے، کمائی کی ہے دایاں بایاں، اس کو پورا دے دیا۔ ہم لا ظلم نہیں کیا جائے، لا ظلم اليوم، ارشاد ہوتا ہے کوئی ظلم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ ظلم زیادتی کسی نہیں کہے۔ لیکن شان ربانی یہ ہے، کل چھٹی کی ہے نا آپ نے، سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں چھٹی کی ہے کہ نہیں کی، چلو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ بولو 100 آتا ہے آپ کو؟ پھر بتا سکتے، سبحان اللہ، کتنا مشکل ہے زبان سے 100 کہنا۔ دیکھیے 100 ہزار 50 ہزار کہنا بھائی پھر بہت زور لگے گا۔ 100 رحمت کے درجے ہیں، اللہ نے صرف ایک رحمت کا درجہ تقسیم کیا ہوا ہے، انسان انسان کے ساتھ، ماں بیٹے کے ساتھ، بیٹا ماں کے ساتھ، جانور اپنے بیٹے کے ساتھ، اس کے ساتھ وہ جتنی پرندے چرند جو کچھ بھی محبت پیار تقسیم کر رہے ہیں، آپس میں بانٹ رہے ہیں، وہ اللہ کی ایک رحمت کا حصہ سب پہ تقسیم ہوا۔ 99 رحمت کے حصے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے ہیں، قیامت والے مومنین پر اللہ تقسیم کرے گا۔ تو یا اللہ ہمارا بھی کام بن جائے، تیری رحمت کے جب آئیں گے نا وہ ہلارے اور لہریں چلیں گی تیری رحمت کے، تو کئی ہمارے جیسے مسکین بھی معاف کر دیے جائیں۔ دعا کرو اللہ اپنی رحمتوں سے ہم پہ رحم کر کے معاف کر۔ ظلم نہیں ہوگا، عدل ضرور ہوگا، لیکن یہ بیان کیا ہے کہ تیری شیخیاں سب ختم ہو جائیں۔ ظلم زیادتیاں ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ارشاد ہوتا ہے ہم نہیں ظلم کرتے، بندے خود اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ اب اندازہ فرمائیں جو بیڑی پان کھاتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو اللہ نے تو روکا ہوا ہے، حرام کیا ہوا ہے، تو وہ کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ ظلم کر رہے ہیں کہ وہ خود ظلم کر رہے ہیں؟ اللہ نے منع کیا ہوا ہے، چوری نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی، اب وہ مارا گیا ہے، پولیس کا مقابلہ، مر گیا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، تو ظلم اللہ نے کیا کہ اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا؟ ویلنگ کرنے سے قانون ضابطے اخلاقیات منع کرتے ہیں۔ اگر جوان ہوئے ہو، والدہ نے آپ گاڑی خرید دی ہے تو ویلنگ کیوں کرتے ہو؟ اب ویلنگ کرتے ہوئے گر کے مر جاتا ہے، کھمبوں کے ٹکرے مار کے اگر ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مر جاتا ہے وہ نوجوان، تو ظلم اللہ نے کیا کہ اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ سادی سادی باتیں۔ گرمی ابھی شروع نہیں ہوئی، چلو 1-2 دن چھوڑو بارش آتے، لوگ سارے کچھے اتار کے پجامے اتار کے تو آدھے سے زیادہ ٹانگیں ننگی کر کے پھر رہے ہیں، اور بڑے بڑے پہلوان قسم کے بابے بھی وہ لاچے باندھ کے اس کے ساری ٹانگیں ننگی کر کے اپنے گھر کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہاں کے اخلاقیات ہیں؟ کس قسم کی زندگی ہے؟ اور شرم نہیں آتی گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں، اپنے گھر میں بہو ہے، بازار میں گزرنے والی، گلی میں گزرنے والی مستورات ہیں، بیٹیاں ہیں، طالبات ہیں، طلبہ ہیں، بزرگ لوگ جا رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ کیسا شوق ہے یہ؟ تماش بینی ہے؟ کیا ہے بتاؤ نا؟ کس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ یہ کہتے ہیں جی وہ گوری گورے جو کرتے ہیں ان کا ڈیزائن بنا رہے ہیں، محبت ان کے ساتھ۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو پھر، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی۔ کثرت کے ساتھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ مکہ بستی کی بات ہے، اور بے شمار مفسرین یہ بات بھی کی ہے، ماشاءاللہ بے شمار مفسرین بڑی برادر، کثرت کے ساتھ مفسرین، میرے خیال ہے میرے پاس الحمدللہ کافی ساری تفسیریں موجود ہیں،
تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کسی بستی کی مثال بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے جس بستی میں جس رسول کو بھیجا ہے انہی بستی والوں نے آپ کی ناقدری بھی کی ہے، مارا بھی ہے، شہید بھی کیا ہے، وہاں سے جلا وطن بھی کیا ہے، قتل کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ اور ہر نبی اپنی قوم کی جنس سے ہی، قوم کی زبان سے ہی اللہ نے مبعوث فرمایا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ نہیں کہ قوم پنجابی بولتی ہے، فرض کرو تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بنایا وہ پشتو والا بھیج دیا اور دگا روڑا شروع ہو گیا وہ، یہ کیسے ممکن؟ وہ قوم پشتو بولتی ہے تو نبی پنجابی والا وہاں بھیج دیتے، ٹکریں مار رہی ہیں، کیا کرنا ہے وہاں؟ بولو نا، انگلش والوں کے پاس بھیج دیں آدمی پشتو بولنے والا یا سریکی بولنے والا، تو وہ جو گوری گوروں کا حشر ہوگا وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک مثال سنانا چاہتا ہوں آپ کے لیے، یہ علامہ علی احمد صاحب کے لیے۔ میں انگلینڈ میں تھا، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، میں انگلینڈ کانفرنس پہ گیا تھا الحمدللہ، وہ 3-4 ماہ رہا ہوں۔ تو میرے ساتھ وہ شیخ عبداللہ صاحب تھے، بورا منڈی والے، وہ بڑے بزرگ تھے، بڑے فریق، اور ان کا ایک صاحبزادہ ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، تو وہ بڑے مزاحی تھے۔ بابا نے مصدی پگ بندی ہوئی ہے، منہ میں پان رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں کھونڈی پکڑی ہوئی ہے، ہم فٹ پاتھ پہ جا رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو وہاں ایک گوری کھڑی ہے، اس کے پاس 2 کتے تھے، بورے بورے رنگ کے 2 کتے، تے وہ کول ہو کے انہوں نے حقیقیہ سے رکھے، یعنی وہ گوری نو کی پتا بزرگ نے کی گیا۔ وہاں سے ایک انڈین گزر رہا تھا، اس نے بات سب لی تو وہ ہنسنے لگا۔ اب گوری نے ہیلو ہیلو کر کے پوچھا یہ ماذا قال، اس نے کیا کہا؟ سمجھ آ رہی؟ کان نہیں دسیا لیکن انگریزی بول کے دسو نا۔ اس میں انگلش میں بولا، اس نے وہ یہ کہا ہے، وہ پھر لٹیاں پائے سبحان اللہ کے کہ بابے رہا میرے کی کیا ہے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ کوئی کتے پال رہا ہے، کوئی کتے کے ساتھ سو رہا ہے، کوئی کتے کے ساتھ بیاہ کر رہا ہے۔ پچھلے دن میں آیا تھا، کڑی کا بیاہ کتے کے ساتھ کر دیا، ایک بیل کے ساتھ کر دیا، کسی بابے کے ساتھ کر دیا۔ یہ کیا تماش بھی نہیں ہے، یہ گندی معاشرت کی بات ہے۔ تو اللہ نے مثال دی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اگر مکے کی مثال ہو تو بے خوبصورت مثال ہے۔ یہ مکہ ام القریٰ، بستیوں کی ماں، اور سید الانبیاء وہاں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، رسول بنے، کتاب ملی، تو مکے والوں نے کیا اشر کیا؟ امین اور صادق کہتے ہیں جو ان کا لقب دیا ہوا ہے، اور آپ کو مارنے اور شہید کرنے کے، گرفتار کرنے کے لیے 100 ان کا انعام رکھا ہوا۔ اس کی مثال اس بستی کی دیں، یہ بھی فٹ آتی ہے، مفسرین نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، ایک بستی کی مثال اللہ نے بیان فرمائی، کانت امن میں رہ رہے تھے، مطمئنۃً، وہ بستی ساری یعنی بستی کے رہنے والے مطمئن تھے، یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا، رزق آ رہا ہے، موسم حج آ رہے ہیں، شام سے لوگ آ رہے ہیں، یمن سے لوگ آ رہے ہیں، اور علیٰ طول گرمی سردی کے موسم میں رحلت الشتاء والصیف کے حوالے اللہ نے دیے، لوگ تاجر تجارتی قافلے آ جا رہے ہیں، تو وہاں موجیں لگی ہوئی ہیں۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا مرکز مکہ مکرمہ کی منڈی، سبحان اللہ، دنیا کی ہر شے آپ کو وہاں ملے گی، ہر پھل ملے گا، ہر سبزی ملے گی، تازی ترین ملے گی۔ اور اللہ نے جناب ابراہیم سے وعدہ کیا تھا، یجمع الیہ ثمرات کل شیء، میرے پیارے لاڈلے حبیب، آپ نے مجھ سے یہ بات کی ہے، میرے خلیل، جو تو نے کہا ہم نے پوری کر دی ہے، یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، میں نے فرمان جاری کر دیا صاحب۔ ادھر اگر نہیں ملتی ہے نا آپ کو شاید وہاں چلے جائے سب کچھ ملے گا۔ گزارش یہ ہے، پھر ہوا گیا، من کل مکان آ رہا ہے اطمینان، تسلیاں، کوئی خطر۔ وہاں ایک اور میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا تعارف کروایا تھا نبی بننے کے بعد، تو قوم سے آپ نے سوال کیا تھا، کیف وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں نے 40 سال تو میں گزار، 40 سال کم ہو گیا ہوں، اتنی زندگی میں نے آپ میں گزاری ہے، تو بتاؤ، تجربہ بتا دیتا ہے، بندے کی جو معاشرت بتا دیتی ہے، اس کا لیل و نہار بتا دیتا ہے کہ کیسا مجھے پاتے ہو، سچا یا جھوٹا۔ قوم نے بالاتفاق کہا جربناک مرارا، ہم نے ایک بار تجربہ نہیں کیا، کئی بار تجربہ کیا ہے، اور ہر وقت آپ وہ اعلیٰ درجے کا امین اور صادق پایا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر میں کہوں
اس پہاڑ کی جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو آپ پہ حملہ کرنے والا ہے، تو میری بات کو مانو گے؟ اہل مکہ کہنے لگے جناب ہمارا نہ کوئی داخلی دشمن ہے نہ کوئی خارجی دشمن ہے، امن سلام ہم رہ رہے ہیں، دشمن کوئی نہیں، لیکن آپ اتنے سچے ہیں اگر آپ کہیں تو مان جا کے واقعہ لشکر حملہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، پھر دنیا خلاف ہوگی، دنیا خلاف ہوگی۔ امین صادق پیغمبر کی سیرت کو ایک طرف رکھتے ہوئے دنیا مرنے مارنے پہ تل گئی اور آپ کو شہید کرنے پر ڈٹ گئے سارے، لیکن اللہ نے فرمایا یاد رکھو تم مارنا چاہتے ہو، میں بچانا چاہتا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ دین دے کر بھیجا نا، اس دین کو میں نے غالب کرنا ہے، دنیا میں غالب کر کے اللہ نے دکھایا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وہ جو مومن تھے ان کی ایمان میں مثال کوئی نہیں ملتی، پھر اللہ نے ان کے ساتھ تعاون کرنے ایک بھی حد کر دی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، بکیاں چرانے والے محلوں کے مالک بن گئے، اور جناب جو لوٹنے والے لوگوں کو کمائیاں کر کے رات کو پہرے دار بن گئے، یتیموں کے گھروں کے پہرے دار بن گئے، ان کے وارث بن گئے، اور یتیم بچیوں کے سر کا سہارا بن گئے۔ ایسا انقلاب آیا کہ دنیا میں دیکھا منظر، گزارش میں کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوا، مخالفت شروع ہو گئی۔ ارشاد ہوتا ہے پھر فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کے سارے انعامات کی ناشکری کی، رسول آیا، کتاب آئی، پیغام آیا، امین اور صادق بن کر آیا، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ اچھا جی پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ پھر رسالت باب نے ایک دفعہ دعا کر دی ان کے خلاف، جب ہجرت فرمائی نا، ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال کے حصالی کے آئے تھے، ان پر 7 سال کے حصالی کے دروازے کھول دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کیے، یاد رکھو اللہ حالات پیدا کر دیتے ہیں، وہی علاقے تھے، وہی مکہ تھا، وہی تجارت، وہی حج کے موسم تھے، حالات اتنے خراب ہوئے، معیشت اتنی برباد ہوئی، کھانے پینے کی اتنی تنگیاں آئیں کہ وہاں پھر مردار کھانے کے لیے اور چمڑے جلا کے اس کو پانی میں ملا کر پھینکنے کے لیے یہ مجبور ہو گئے۔ جب صبح دیکھتے ہیں سورج کی طرف تو آپ کو اندھیرے کے علاوہ کوئی شے نظر نہیں آتی۔ پھر مشرک عرب نے کہا تھا محمد الرسول اللہ سے جا کر دعا کراؤ، وہ اللہ سے دعا کرے گا تمہاری حالات ٹھیک ہوگی۔ پھر مشرک آئے، رسول پاک نے دعا فرمائی، پھر اللہ نے بارش نازل فرمائی، پھر یمن سے گندم آئی، سارے حالات اللہ نے ٹھیک فرمائے۔ دعا کرو کون سا کام ہے تیرا میرا رب کر نہیں سکتا۔ جب یہ حالات ایسے ہوئے تو اللہ نے ان کو پھر فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، یہاں بہت ہی بریک بات ہے، غور کرنا ہے۔ اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اور یہاں کتنے مذاق اڑانے والے، دیکھو جی یہ کیا مسئلہ ہے، بھوک لگی ہو تو وہ لباس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ادھر جناب کیا ہوا ہے، خوف ہے تو خوف کا لباس کی مثال دی ہے اللہ نے۔ جس طرح لباس جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ پیچھے نہیں ہٹتا، ذلت، خوف، رسوائی اور ہم نے بھوک اس طرح چسپاں کر دی، جس طرح کپڑا جس سے چمٹا ہوتا ہے، ہر وقت بھوکے مر رہے ہیں، خوف کے ساتھ مر رہے ہیں، یہ حالات ہم نے پیدا کر دی، بھوک ختم نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہے؟ کھانے کے لیے ملتا نہیں ہے، وسائل حل نہیں ہوتے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ارشاد ہوتا ہے جس بندے نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں ان کی معیشت گزران کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اور دنیا میں تنگیوں کے علاوہ کتنے لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، سونے کا کاروبار کرنے والے، کروڑوں اربوں کے کاروبار کرنے والے، لیکن ہر شے بند ہے، میٹھا بھی بند ہے، نمک بھی بند ہے، گوشت بھی بند ہے، مٹن بھی بند ہے، مرغا بھی بند ہے، تو آپ ایسے دیو بند ہے، وہ اٹھا کے بیٹھے، کوئی شے نہیں۔ کھانا کیا ہے؟ وہ چھان پورا کھانا ہے، پانی پینا ہے اور کعبہ پینا ہے، نہ اس میں نمک نہ اس میں میٹھا۔ حالات آپ غور فرمائیں، پانی کا گلاس دو بوتل۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حالات پر جو بندہ تو پھر ایک اور سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت ان کو نبینہ کر کے اٹھائیں گے۔
پھر ماریں گے ٹکریں، رما حشرتنی عاما، اللہ مجھے اندھا کیوں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ، اب بے عقل تیرے پاس میری آیتیں ہیں، فرمان ہے، فیصلے ہے، تو نے اس کو نظر نہیں رکھا، نظر انداز کیا، تو نے ان کو بلایا، نظر انداز کیا، آج ہم نے تیری بنائیاں ختم کر دی، چل مارو ٹکریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہم نے خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا، بما کانوا یصنعون، جو ان کی کرتوتیں تھیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، رسول ان کے بعد تشریف لایا حضرت محمد الرسول اللہ۔ اگر اس بستی کی مثال ام القری مکے کی مثال بیان کرنی ہو تو پھر کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا، ہجرت میں مجبور کیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر عذاب آئے، کبھی بدر میں مرے، کبھی احزاب میں مرے، کبھی کسی اور جگہ مرے، کبھی کسی اور بد دعا سے مرے۔ یہ حالات اللہ نے پیدا کر دیے۔ تو ارشاد کیا ہوتا ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، فرمان جاری کیا، ہم بات سنو، اللہ کا رزق جو ہے، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال طیب، وہ کھایا کرو۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کیا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ادھر بھی آؤ، ہم اللہ سے تیری ہی تو کیا کرتے ہیں؟ ایاک، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت کس کی کرتے ہیں؟ قبر پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اپنی پریکٹیکلی زندگی میں شرم نہیں آتی؟ رزق اللہ کا، فراش اللہ کا، چھت اللہ کا، سانس اللہ نے دی، آنکھیں اللہ نے بنائیں، ماں کے پیٹ کے اندر تیرا ڈیزائن اللہ نے کیا، کہ پیدا ہونے کے بعد پھر تیری فلاں 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 تیری حفاظت کرے گا۔ اس عقیدے میں تصحیح کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ہم نے تم پہ مردار کھانا، دم مسفوح کھانا اور خنزیر کا گوشت کھانا حرام کر دیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نام پر جو چڑھاوا چڑھتا ہے، اس کو بولتے ہیں ترقی من الادنی الی الاعلی۔ پہلی شے بھی حرام ہے، دوسری اس سے زیادہ حرام ہے، تیسری اس سے زیادہ حرام ہے، چوتھی اس سے زیادہ حرام۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب بڑے بڑے چیئرمین بیٹھے ہیں، زنا کرنا حرام ہے، ماں بیٹی کے ساتھ کرنا اور زیادہ حرام۔ سمجھ آئے؟ حرام کھانا، رشوت لینا حرام ہے، یتیم کا مال کھانا اس سے زیادہ حرام، پھر یتیم سے چھین کے کھانا اس سے زیادہ حرام، ماں کی بےزتی کرنا حرام ہے تو ماں کو گھر سے نکالنا اس سے زیادہ حرام۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ اس کو بولتے ترقی من الادنی الی الاعلی، پہلی بات، دوسری بات، تیسری بات۔ فرمایا جو غیر اللہ کے نام پہ ہے وہ سب سے زیادہ حرام اور پلید ہے، خنزیر سے بھی زیادہ۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، پھر اللہ نے شان رحیمی فرمائی، فمن اضطر، جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغن، پہلی شرط ہے وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، اور آگے بلا حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ وہ چکر چلا رہا ہو تو اس کو پتہ ہے اتنا کھا کے میں بچ سکتا ہوں، لیکن وہ کہا دو چلو چھوٹی تو ملی ہے نا، اتنا کھانا اتنا کھا لو، یہ چیزیں نہ کرے۔ جان بچانے کے لیے خنزیر، میتا، مردار، دم مسفوح یا غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا شرینی، اگر وہ کھا کے جان بچا سکتا ہے، اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور جو تم کہتے ہو نا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جو تمہاری زبانوں سے جھوٹ بکا جاتا ہے۔ دم کرنے والوں کہتے ہو اچھا جی یہ پرہیز کی ہے، شاہ جی حضرت پرہیز کی ہے دم کا، دو ہی پرہیز نے بیٹا، ایک صدق والے گھر نہیں جانا، سمجھ آ گئی، ایک بڑا گوشت نہیں کھانا، بڑا گوشت کھانا وہ بھی نہیں، تو سود والے گھر نہیں جانا۔ سود والا گھر کیا ہے؟ جس گھر فوتگی ہو جائے وہ غمی کا گھر ہے، جس گھر ولادت ہو جائے وہ خوشی کا گھر ہے۔ اتنا دم تو کروا لینا ساڑھے کو، اب نہ خوشیوں میں جانا ہے نہ غمیوں میں جانا ہے، تو نہ کٹا کھانا ہے، بس پھر کھانا ہے۔ اللہ لگا دے، یہ سارے لوگ دکاندار جھوٹے
اور فراڈیے اللہ سے دعا کرو ایسے فراڈوں سے اللہ ہم کو محفوظ فرمائے۔ اور یار سب کو اللہ نے بتایا ہے، آیت الکرسی پڑھو، علم شریف پڑھو، 2 صورتیں پڑھو تو دم کر دو، ہاتھ پہ دم کر دے پھیرو تو اللہ شفا دے دے گا اللہ کے فضل سے۔ تو سبحان اللہ کتنا گنا آج ہی کہنا چاہیے نا سبحان اللہ بھی۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ تیرے حلال و حرام کرنے سے حرام ہو جائے گا، یہ حرام ہو گیا یہ حلال ہو گیا، ایسے نہ کرو۔ ارشاد ہوتا ہے لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ اللہ بھی جھوٹ گڑھو، یعنی تم حلال حرام کر رہے ہو تو کسی کو دین سازی کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ حرام حلال کرنے کا اختیار کسی امتی کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، فرمایا جو فراڈیاں مارتے ہیں نا، جھوٹ گڑھتے ہیں اللہ کے بارے میں، وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ متاع قلیل، یہ دنیا میں فائدہ حاصل کرنا تھوڑا ہے، تم نے ارب لے لیا ہے، 2 ارب لے لیے، 5 ارب لے لیے، کروڑ لے لیے، دم کرنے کا لاکھ لے لیے، فرمایا تھوڑا فائدہ ہے، 2 سال 10 سال 20 سال 60 سال 70 سال 90 سال تھوڑا فائدہ ہے۔ تو میرے پاس اللہ فرماتے ہیں میں نے موت ختم کر دی ہے، اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہمیں دین و دنیا میں بہتری فرمائے، عذاب علیم، عذاب شدید، عذاب غلیظ تبان سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری چھٹیاں بھی قبول فرمائے۔ یوم تأتی، پتہ نہیں کوئی کیا اس کا مطلب ہے، میں نے کہہ دیا اللہ چھٹی قبول فرمائے، کوئی پتہ نہیں اس کا مطلب ہے، آمین آ کے ہزار کاٹ چلے جاؤ، اللہ خیر سے۔ یوم تأتی، اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی مرضی آپ چھٹیاں کرتے ہیں کہ بال تھوڑا ہی پانا کسی نے، کیا کسی نے جرمانہ کرنا؟ سبحان اللہ، اگر چھٹی کا جرمانہ 1000 2000 5 رکھ دے سے مالا مال ہو جائے ماشاءاللہ، اتنی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن کو یاد کرو جس دن آئے گی ہر جان وہ جھگڑ رہی ہوگی اپنی ذات کی طرف سے۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا دے جائے گی ہر جان جو اس نے عمل کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے مثال ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ امن میں رہنے والی تھی، مطمئن تھی، یعنی بستی اور بستی کے رہنے والے، یأتیہا رزقہا رغدا، آ رہا تھا اس بستی کے بعد، یعنی بستی والوں کے بعد رزق کھلا با فراغت، من کل مکان، ہر اطراف سے، ہر مکان، ہر جگہ سے۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے ناشکریاں کی اللہ کے انعامات کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر اللہ تعالیٰ نے چکھایا مزہ، ایسا لباس پہنایا، ایسا لباس کا ذائقہ چکھایا جو وہ بھوک کی شکل میں اور خوف و خطر کی شکل میں تھا، بما کانوا یصنعون، اس کے سبب، اس کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، تحقیق ان کے بعد رسول انہی میں سے تشریف لائے اللہ کی طرف سے۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر اللہ نے پھر عذاب نے ان کو پکڑا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا، اور کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلالا طیبہ، حلال بھی ہو پاک بھی ہو۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، شکر کرو اللہ کے انعامات کا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر خاص تم اس کی ہی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک حرام کر دیا ہے تم پہ اللہ تعالیٰ نے مردار، یعنی مردار کھانا، دم مسفوح کھانا، واللحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت کھانا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو پکارا جائے، نامزد کر دیا جائے غیر اللہ کے لیے، فمن اضطر، بس جو مجبور کر دیا جائے، مرنے لگے، غیر باغ، بغاوت کرنے والا نہ ہو دین سے، اسلام سے، ولا عاد، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، وہ تجاوز کرنے والا نہ ہو، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ولا تقولوا، یعنی ولا تقولوا ھذا حلال ھذا حرام، نہ کہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بما تصف السنتکم الکذب، جو جھوٹی تمہاری زبانیں استعمال کرتی ہیں، حلال اور حرام کا اختیار تو آپ کو ہے نہیں، ایسے نہ کیا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، تھوڑا سارا فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے عذاب ہوگا